اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کیسے ہیں اہل القرآن، اہل ایمان ساتھی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ لیسن کے آغاز سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضامندی طلب کرنے کا علم دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے سیکھے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ دین کا علم اس لیے سیکھنا کہ اس سے دنیا کمائی جائے، یا کوئی بھی ایسی نیت کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے مقصود ہو، وہ علم ہم کسی اور نیت سے سیکھیں تو پھر دیکھ لیں کہ یہ اسی پہ آتا ہے کہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دینے والی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ سورۃ البقرہ۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 16۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ساتھ ساتھ دہرائیے میرے پیچھے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ماں کی آواز نہیں آئے گی، منہ کے ذریعے آواز نکالیں گے، فما ربحت، رابی نہیں کریں گے، رو کے اوپر زبر ہے، پور کر کے پڑھیں گے، ربحت، ٹھیک ہے۔ ہا کو تا مشدد کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب بھی ساکن حرف اور مشدد حرف، ساکن سے مراد تا کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ جس حرف کے اوپر جزم لگ جائے اسے ساکن حرف بولتے ہیں۔ مشدد حرف سے مراد کیا ہے؟ کہ جس حرف کے اوپر شد لگ جائے اسے مشدد حرف بولتے ہیں۔ تو ہا کو تا مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، تا ساکن کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ رو کو پر پڑھیں گے، ربحت تجارتہم، تو شد والے حرف کو شدت سے پڑھتے ہیں، ربحت تجارتہم۔ اگین رو زبر کے ساتھ پر پڑھیں گے، تجارتہم، وما كانوا مهتدين۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، باغور سنیں، بار بار پڑھیں اور اس کو پکا کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآنی قاعدہ۔ قرآنی قاعدہ میں ہم نے پڑھا تھا دود، ٹھیک ہے۔ آج ہم اسی دود کی تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے تاکہ یہ آپ کو اچھے سے ادا کرنا آ جائے۔ دود زبان کا حرف یعنی کروٹ،
جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والے 5 داڑھوں سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سمجھ لیجئے. یعنی زبان کا دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ یا دونوں کنارے اوپر کی داڑھوں کے کنارے سے جب ٹکراتے ہیں تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے، اور یہ پر حروف میں سے ہے، موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے. اس کی آواز پیچھے سے یعنی گلے سے آتی ہے. ٹھیک ہے، ضاد کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں دال کی ساؤنڈ آخر میں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ضاد کو ادا کرتے ہوئے آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے منہ میں ٹھہراتے ہیں، اور یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے. جتنی دیر آواز منہ میں ٹھہرتی ہے تجوید کے لحاظ سے اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آخر میں دال کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، جیسے ضاد ایسے نہیں ہونا چاہیے، آواز کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے آواز کو روک لینا ہے، دال کی ساؤنڈ آخر میں نہیں آنی چاہیے. اس کی ادائیگی بار بار کیجئے تاکہ آپ کو ضاد ادا کرنا آ جائے. پہلے گلے سے اس کی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا ضاد. کل ہم نے داڑھوں اور دانتوں کے حوالے سے پڑھا تھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ثنایا. ٹھیک ہے، ثنایا بالکل سامنے کے اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. ثنایا کسے کہتے ہیں؟ اوپر والے 2 بڑے دانت اور نیچے والے 2 بڑے دانت جو ہیں ثنایا کہلاتے ہیں. ثنائے اولیاء، اوپر والے 2 بڑے دانتوں کو ثنائے اولیاء کہتے ہیں، اور نیچے والے 2 بڑے دانتوں کو ثنائے سفلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے، ثنائے اولیاء، ثنائے سفلی. ثنائے اولیاء کون سے دانت ہوتے ہیں؟ اوپر والے 2 بڑے دانت، اور ثنائے سفلی نیچے والے 2 بڑے دانت. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا لیسن آج کا. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.